اس وقت عامر محبوب صاحب جو سب سے اہم جو اس وقت صورتحال ہے وہ پارٹی کی صدارت سنبھالی ہے سردار تنویر الیاس نے، اور آج انہوں نے پہلا اجلاس کیا ہے اس حوالے سے۔ ایک انہوں نے اس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے، اس میں انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ مافیا، پھر انہوں نے کہا جی کہ لٹیرے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے، لیکن بات وہ کر رہے تھے تحریک انصاف کی، تحریک انصاف کی تنظیمی ڈھانچے کی بات کر رہے تھے، لیکن وہ گفتگو ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح کی ہے۔ ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، اور ساتھ ہی ہم چاہیں گے کہ ہم اس کے بعد LA3 اور LA12 کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، اور وزیر اعظم کا بھی جو کہا جا رہا ہے کہ مافیا کے خلاف جہاد جاری رکھے گئے، دیکھیے، جہاد ایک تو جاری یہ رکھے۔ بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب کیونکہ شاید پہلا اجلاس تھا اور اسے ہیڈ کر رہے تھے، تو بعض اوقات بندہ کنفیوز ہوتا ہے اور وہ اپنی جو ہے وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آزاد کشمیر کے بنے بنائے وزیر اعظم تھے، تو اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شاید وہ وزارت عظمیٰ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور بعد میں ان کے حصے میں جماعت آئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا ابھی بھی یہ موقف ہے کہ جس وقت آزاد تنویر الیاس صاحب کو جماعت کا صدر بنایا گیا، یہ ایک مشکل ٹائم ہے، اور اس وقت 32 کا سکور ہے پارلیمان کے اندر، اور بہت زیادہ توقعات ہیں، جس طرح پاکستان میں عمران خان کی حکومت سے بہت زیادہ توقعات تھیں، تو اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی عمران خان کی حکومت سے بہت زیادہ لوگوں کو توقعات ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہا جائے کہ جی لوگ اگر تنویر الیاس صاحب سے یا فیصل سلطان محمود چودھری صاحب سے توقعات رکھے ہوئے تھے تو اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جماعت کے ماتحت حکومت چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی، اور جماعت جو ہے وہ کتنا حصہ وصول کر سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں اگر وہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کے سربراہ بنے ہیں تو انہیں جو ہے وہ تمام جو ہے پارٹی کے اسٹیک ہولڈرز کو، تمام اضلاع کو، تمام قبائل کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ تو میری اطلاع کے مطابق آج بھی جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے فیصل سلطان محمود چودھری صاحب کے اوپر خاصی سخت تنقید کی، اور ممبران جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف اشارے کر کر کے نام لے لے کے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ کیا، ان کے ساتھ یہ کیا، ان کے ساتھ یہ کیا، اور اسی طرح انہوں نے کوئی بہت زیادہ سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا فیصل سلطان محمود چودھری صاحب کے حوالے سے۔ دوسری یہ بات ہے کہ ان کی یہ جو موقف ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ لٹیروں کا احتساب کریں گے، تو اب ان کی حکومت ہے، انہیں پورا حق ہے وہ سارے لٹیروں کا بھی احتساب کریں، جہاں جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے ان کا بھی احتساب کریں، اور ان لوگوں کا بھی وہ احتساب کریں جو ان کی پارٹی میں مختلف پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہیں اور وہ بھی کرپشن میں ملوث رہے ہیں، اور کل تک وہ بہت ہی برے لوگ تھے، اور تحریک انصاف کی لانڈری میں دھلنے کے بعد وہ جو ہے پارسا ہو گئے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے پاس موقع ہے کہ وہ جماعت کے پلیٹ فارم سے آزاد کشمیر حکومت کو اپنے تابع رکھ کے کوشش کریں کہ جی کڑے سے کڑا احتساب ہو، اور جس جس نے آزاد کشمیر کو لوٹا ہے، جس جس نے آزاد کشمیر کی خواہشات، عوام کی خواہشات کا خون کیا ہے، جس جس نے میگا پروجیکٹس میں کرپشن کی ہے، اور جو لوگ جو ہیں وہ اپنے فرائض و منصبی ٹھیک طریقے سے نہیں ادا کر سکے، انہیں تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان کا احتساب کریں، انہیں کٹہرے میں لائیں، اور دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیا ان کی حکومت جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے، کیونکہ جو جماعت کی صدارت ہے اس سے کسی کا احتساب کرنا جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہے، اس کے لیے حکومت میں ہونا اور وہ ضروری ہے۔ ایک آج کی جو اہم بات ہے جو میری اطلاع ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ اس حوالے سے بات نہیں ہو سکی ابھی، کیونکہ رات دیر تک ان کا اجلاس چلتا رہا، تو میری اطلاع تھی کہ انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ ان کے وہ وزارت کا جو ہے وہ چارج سنبھالیں گے، جو انہیں وزارتیں دی گئی ہیں، پارٹی ڈسپلن کے پابند رہیں گے، اور انہوں نے شاید اپنے دوستوں کو یہ بھی آفر کیا ہے کہ ان کی جو وزارتیں ہیں اس میں کسی کو کوئی بھی کام کاج ہو تو وہ اس کے لیے ہر طرح ہر وقت حاضر ہیں۔ تو یہ ایک اچھا آج شائن ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ایک تاثر دیا ہوا تھا اس پہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں، اور کابینہ میں شمولیت کا عندیہ دیا ہے، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں وہ بطور صدر جو ہے پاکستان تحریک انصاف بحیثیت وزیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کی کابینہ میں اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کریں گے، اور اس کے دوسرا بعد آزاد کشمیر میں وہ جتنا کڑا احتساب کر سکتے ہیں اپنے اختیارات کے مطابق اور جماعتی صدر ہونے کے مطابق انہیں ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور معاملہ، کیونکہ LA3 اور LA12 اب وہ سیٹیں ہاریں یا جیتیں، ڈیفینیٹلی ان کی صدارت کے حوالے سے ان کی جو ابھی جو نئی سیٹ اپ آیا ہے اس میں تو سب سے پہلا تو ان کے لیے چیلنج یہی ہوگا۔ تو کیا LA3 میں وہ جائیں گے
یاسر سلطان کو سپورٹ کریں گے وہاں پر؟ بطور صدر جماعت جو ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دونوں حلقوں میں الیکشن لڑیں. مجھے آج یہ نہیں پتا کہ انہوں نے ضمنی الیکشن میں کوئی حکمت عملی تیار کی ہے یا ضمنی الیکشن میں ان کی مرضی سے ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں یا ان لوگوں سے. یہ پارٹی کے صدر ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے، تو انہوں نے کسی کا کہا ہے کہ جی وہ ٹکٹ دیں گے، کیونکہ ہماری طرف سے تو بظاہر یہ بات بالکل کلیئر لگتی ہے کہ ایک ٹکٹ جو ہے وہ ویسے سلطان محمود چودھری کے صاحبزادے یاسر سلطان کا ہے، اور دوسرا جو ٹکٹ ہے وہ توئی شوکت فرید صاحب کا ہے چڑھوئی کے حلقے سے. صحیح. تو یہ دونوں لوگ جو ہیں اتفاق سے یاسر سلطان محمود چودھری کے ہی گروپ سے ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا جس انداز سے آج انہوں نے پہلے اپنے ابتدائی اجلاس میں اور ابتدائی کلمات میں یاسر سلطان محمود چودھری صاحب کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس حلقے میں جاتے ہیں. اگر وہ جاتے ہیں تو ان کے جانے سے وہ کتنا فرق ڈال سکتے ہیں، یا کم از کم کیونکہ یہ ایسے حلقے ہیں خاص طور پر یاسر سلطان محمود چودھری صاحب کا حلقہ کہ جہاں پہ تنویر الیاس صاحب نے انہیں ہروانے کے لیے ان کے مخالفین سے مل کے اور ارد گرد کے لوگوں سے مل کے پوری کوشش اور کاوش کی، لیکن وہ اتفاق سے کامیاب نہیں ہو سکتے. میں یہ بھی کہوں گا کہ شاید تنویر الیاس صاحب کو بھی ہرانے کے لیے یاسر سلطان محمود چودھری صاحب نے اسی طرح کی کوشش اور کاوش کی ہوگی، لیکن شاید دونوں کو اس محاذ پہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور بعد میں دونوں کو وزارت عظمیٰ کے محاذ پہ بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اب دیکھنا یہ ہے کہ بطور پارٹی پریزیڈنٹ وہ یاسر سلطان محمود چودھری کے صاحبزادے کو جتانے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کریں گے اور جا کے اس کا الیکشن لڑیں گے، گھر گھر جا کے وہ اس کا کریڈٹ لیں گے الیکشن کا، یا ان کی ابھی پھر مخالفت کریں گے. یہ تنویر الیاس صاحب کا سیاسی فیصلہ ہوگا. یہ آنے والے ایک اور ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے سردار تنویر الیاس کو کہ آپ اپنی ٹیم تیار کریں اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشن آپ نے کروانا ہے اور آپ نے ٹکٹ کی تقسیم کرنی ہے. تو شاید اس لیے ان کو یہ صدارت جو ہے وہ پسند بھی آئی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے. اگر آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس صاحب یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر ان کے پاس وزارت بلدیات کا پورٹ فولیو بھی ہوتا تو وہ شاید زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکتے تھے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اگر سردار تنویر الیاس صاحب کیونکہ ایک نئی سوچ کے ساتھ اور ایک نئے ویژن کے ساتھ آئے تھے، اور لوگ جو ہے آزاد کشمیر کے توقعات بھی کر رہے تھے، اور جو نئے لوگ جو تھے جو فرسودہ سیاسی نظام اور روایتی سیاستدانوں سے بہت زیادہ تنگ تھے، تو وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس جیسا بندہ جو ویژنری بھی ہیں، جن کے پاس وسائل بھی ہیں، تو وہ بہتر انداز سے وہ کریں. تو آزاد کشمیر میں اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی اور نئے سیاسی کارکنوں کا اور نئے سیاسی رہنماؤں کا جو پیدائش کا عمل ہے وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے رکا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سردار تنویر الیاس صاحب وہ الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں، اور بلدیاتی الیکشن میں ایک مضبوط اور مربوط ٹیم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ اگر سردار تنویر الیاس صاحب گراس روٹ لیول پہ تحریک انصاف کے لوگوں کو وہ کرنا پڑے گا. ابھی تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا جو تنظیمیں ہیں وہ تنظیمیں تنویر الیاس صاحب توڑوا دیں گے اور نئی تنظیمیں بنائیں گے، کیونکہ میری یہ اطلاع تھی کہ تنویر الیاس صاحب اس بات میں انٹرسٹ رکھتے تھے کہ ساری سابقہ تنظیمیں توڑوا دی جائیں اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو ساتھ آزاد کشمیر میں کام کریں. تو اس صورتحال میں بھی آزاد کشمیر میں تحریک انصاف جو ہے وہ مزید گروہ بندی کا شکار ہونے کا احتمال ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، تو ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے وفاق میں، اور وہ کس حد تک اپنی باتیں منوا سکتے ہیں، اور وہ پرانے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر میں بڑی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آزاد کشمیر میں کوئی چند دن قبل ہی فتح دلوائی ہے، تو انہیں کیسے یہ کہا جا سکتا ہے تمام اضلاع کی تنظیموں کو کہ وہ انہوں نے اچھا کام نہیں کیا تو وہ ان کو ریشفل کر دیں. تو اگر یہ ریشفل نہیں بھی کرتے تو اگر یہ ٹکٹ دے اپنے اچھی ٹیم کو ٹکٹ دے کے الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جتوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کی نہ صرف بہت زیادہ بڑی کامیابی ہوگی بلکہ یہ جو تاثر ہے کہ شاید یا جو زمینی حقائق نظر آتے ہیں کہ اب دن بدن جو ہے تمام جماعتوں کی طرح بالکل جو ہے حکمران جماعت جو ہے وہ کمزوری کی طرف جائے گی اور تحریک انصاف جو ہے مزید کمزور ہو جائے گی، تو اس تاثر کو بھی وہ ختم کر سکتے ہیں اور آزاد کشمیر بھر میں ایک اپنے کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. نئی ٹیم بنا سکتے ہیں جو ان کے مستقبل میں سیاست کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ
जो मेंबरान असेंबली इलेक्शन जीते हुए हैं वो अपने नीचे अपनी मर्जी के बगैर तनवीर इलियास साहब को टिकट तकसीम करने देंगे मनपसंद, या उनको बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। पूरी पार्टी चलाने के बजाय एक मखसूस ग्रुप चलाने में बजाय लगता है उनके जो अमल है उससे ये दिखाई देता है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि मकसद अगर वो मीरपुर के अंदर इलेक्शन करवाते हैं या खड़ी के अंदर करवाते हैं, डयाल के अंदर करते हैं, टेक्सवारी के अंदर करते हैं, तो वो कैसे अपने लोगों को इंडक्ट करेंगे और वो कैसे जफर अनवर साहब, चौधरी अरशद साहब, बैरिस्टर सुल्तान का बेटा यासर सुल्तान या वो और अगर सादिक साहब उन्हें इस बात की इजाजत दे देंगे कि वो अपने मनपसंद लोगों को टिकट दे दें, वो जीते या हारें, तो ये जो है वो करेंगे। क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट आया है आमिर कियानी साहब के हल्के में पिंडी कैंट में, तो उसके बाद कोई बहुत बड़ा जो है वो रिस्क लेने की पोजीशन में जमात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह पिंडी में क्लीन स्वीप हुआ है कैंट के अंदर, तो मेरा ये ख्याल है कि किसी गलत सियासी फैसले की तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। लोग जो है बरसा बरस से जो सियासत कर रहे हैं और लोगों को उन्होंने कैरी किया हुआ है, तो वो सिर्फ इस वजह से कि उनका पार्टी प्रेसिडेंट वो नहीं है या उनकी मर्जी का नहीं है, तो वो तनवीर इलियास साहब को इस तरह के डोमेस्टिक फैसले करने देंगे हल्कों के अंदर। मेरा ख्याल है इसमें अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज शदीद मुश्किल हो सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, आज भी हमने देखा कि बड़े अहम फैसले हुए हैं, रावलपिंडी कैंट हो, लाहौर कैंट हो, तहरीक इंसाफ को बदतरीन वहाँ शिकस्त भी हुई, और आज काबीना जो थी खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने मरहलावाज बल्दियाती इलेक्शन करवाने के हवाले से अप्रूवल भी इस हवाले से दे दी, और कहा जा रहा है कि उसके बाद क्योंकि एक प्रेशर होगा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पे के हवाले से कि वहाँ पर भी बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ। आमिर साहब, आगे चलते हैं LA3 और LA12। जो मंशूर है, इनका जो मंशूर है उसमें उन्होंने वादा किया था 90 डेज का। बिल्कुल। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने कहा था 6 महीने में इंतखाबात करवाने हैं, और अभी जो है ये अगर अगले 6 माह में इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत की साबिक सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की पार्टी के और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की और तनवीर इलियास साहब की ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि वो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती निज़ाम जो है वो बहाल करके अपने लोगों को कामयाब कराने में कामयाब हो जाएं, तो ये मैं समझता हूँ उनका क्रेडिट होगा। लेकिन वही बात है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि तीनों एक पेज पे होंगे तो फिर ही मामला चलेगा। अच्छा, LA3 और LA12 में क्या सूरत फिलहाल है? और अभी तो ये है कि रवायती रीफ जो है वो सारे मार्केट में आ गए हैं, तो चौधरी सईद साहब ने भी कागजात जमा करा दिए हैं, बैरिस्टर साहब की जगह उनके बैरिस्टर साहब के साहबजादा यासर सुल्तान ने कागजात जमा करा दिए हैं, और इन्हीं के सियासी रीफ जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी से चौधरी अशरफ साहब, उन्होंने भी मीरपुर से इलेक्शन के लिए जमा करा दिया। उमैर साहब जो है उन्होंने तहरीक लबैक के प्लेटफॉर्म से कागजात जमा करा दिए हैं। इस तरह कोटली में जो यासीन साहब के दोनों साहबजादे आमिर यासीन और शाहनवाज यासीन साहब, उन्होंने भी कागजात जमा कराए हैं, जो शौकत फरीद साहब ने जमा कराए हैं, और जो पहले इंतखाबात में रनर अप थे राजा रियासत साहब, उन्होंने भी कागजात जमा कराए हैं। तो इस बात का जो है वो एक तो ये बात है मुकाबला जो है वो रवायती लोगों में ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और अभी तक जो है वो सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आज़ाद कश्मीर में बेहतर पोजीशन में है। लेकिन अगर तो यासीन साहब के हल्के में कोई गैर मामूली नौयत की धांधली ना की गई और कोई बहुत ज्यादा जो है वो उन्हें वसाइल ना इस्तेमाल किए गए, हुकूमती वसाइल ना इस्तेमाल किए गए, या इलेक्शन शफाफ गैर जानदाराना और मुनसिफाना हो गए, तो बज़ाहिर यही लगता है कि जो यासीन साहब का साहबजादा भी कामयाब हो सकता है और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का साहबजादा भी कामयाब हो सकता है। सही है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, वो कहते हैं जी माफिया के ख़िलाफ़ जहाद जारी रहेगा। अब पहले जारी रहेगा मतलब है कि इससे मतलब है इससे पहले भी उन्होंने जारी रखा हुआ है। कितने अभी तक माफिया को वो पकड़ सकें, और इससे पहले भी जो राजा फ़ारूक हैदर साहब थे उनकी अगर तकारीर हमने सुनी जो 2016 के इलेक्शन से चंद दिन कबल होती थी, तो उन्होंने कहा जी गुड गवर्नेंस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन की भी बात की थी, फिर उन्होंने बहुत कुछ किया था। लेकिन कहने का मतलब है कि ये आपको क्या लग रहा है कि किसके खिलाफ जहाद जारी है? ये बात है कि क़य्यूम नियाज़ी साहब जो है वो या उनकी जो पार्टी है वो इत्तेफाक के नारे को लेके आई है। अगर वो इत्तेफाक करने में कामयाब नहीं होते तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी नाकामी होगी। अब आज़ाद कश्मीर में जिस तरह का तासर दिया गया है कि आज़ाद कश्मीर में बहुत ज्यादा करप्शन है और बहुत ज्यादा लूट मार है, तो ऐसी सूरत हाल यहाँ पे है नहीं है। यहाँ पे छोटा सा
معاشرہ ہے جہاں یہاں پہ ہر بندہ دوسرے بندے کو جانتا ہے اور سیاسی رواداری وزاداری کا بھی کلچر ہے. ادھر پاکستان والی روایات بھی نہیں ہے, سیاسی چکشے بھی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں احتساب کرنا جو ہے وہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر آپ نے لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا ہے, لوگوں کو ویسے ٹارگٹ کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو تنگ کرنا ہے یا پریشرائز کرنا ہے یا لوگوں کو دبا کے کام کرانا ہے, تو اس کے لیے اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ شاید اس کے مکمل ہو سکتے ہیں. باقی دیکھیے کسی جگہ پہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں, عمران خان کی چوائس ہیں, جن کا نعرہ ہے احتساب کا, انہیں جو ہے وہ کسی نے نہیں روکا کہ وہ کسی کا احتساب کریں. جہاں پہ جس نے کوئی چوری کی ہوئی ہے, جس نے کوئی ڈکیتی کی ہوئی ہے, اسے پکڑیں. اور جو صرف یہ بات ہے کہ جو بھی وہ احتساب کریں وہ بالکل شفاف ہونا چاہیے اور وہ جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. اس طرح کا تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہے. دوسری اور احتساب جو ہے وہ ایسی گراؤنڈز پہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے قابل عمل اور سب کے لیے قابل قبول ہو. اگر آزاد کشمیر میں آپ نے سیاسی مخالفین کا احتساب اس انداز سے کرنا شروع کیا جس انداز سے پاکستان پیپل پارٹی نے یا میاں نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحب نے کیا تھا, اور آج ان کی نسلیں جو ہے وہ بھگت رہی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے جس انداز سے عمران خان صاحب نے احتساب کا عمل جاری رکھا ہوا ہے, اس کے جو ہے اثرات جو ہے وہ معاشرے کے اوپر نہیں پڑ رہی ہے, اس انداز سے انہیں فوائد حاصل نہیں ہو رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور دیکھ کے جو ہے یہ کرنا پڑے گا. تو اس میں میرا خیال ہے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ حکومت کو کوئی احتساب سے روک رہا ہے یا کوئی مافیاز ہیں, تو وہ جس کے خلاف وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ 100% کر لیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, بیوروکریسی کے جو تبادلے ہوئے ہیں اس کے بعد خاموشی ہے, کیا اس خاموشی؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ بیوروکریسی کے جو تبادلے ہیں نوید صاحب, اس میں کچھ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. بیوروکریسی کو تبدیل کرنا وزیر اعظم کا اختیار ہے. وزیر اعظم کو جو بندہ جس کام کے لیے جس پوزیشن پہ مناسب لگتا ہے اسے جو ہے وہ اس انداز سے وزیر اعظم ایڈجسٹ کرے اور اس سے اسی طرح کا کام لیں. اب جس بات پہ اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے ان کے کچھ عزیز و اقارب نے بعض افسران کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ گریڈ 22 کے افسران کو جو ہے پہلے او ایس ڈی کریں گے, پھر 21 والوں کو او ایس ڈی کریں گے اور جو کام نہیں کریں گے. تو یہ جو بے جا مداخلت تھی یا جو طریقہ کار تھا کہ مقصد حکومت جو ہے وہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ایک فرد ہوتا ہے, وزیر اعظم جو ہے وہ پورا قبیلہ, پورا خاندان یا پورا علاقہ نہیں ہو سکتا. تو ان چیزوں کے اوپر اعتراض ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کریں اور میرٹ کے اوپر کریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کسی کو ڈسگریس نہ کریں. اور یہ ان کے پاس چوائس ہے کہ گریڈ 22 کے افسران کو وہ کام لے کے انہیں مراد دیتے ہیں یا انہیں جو ہے وہ گھر بٹھا کے تنخواہیں دینا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی حکومت ہے. ظاہر اینڈ آف ڈے جو ہے ڈلیوری عبدالقیوم نیازی صاحب نے دینی ہے. تو اگر وہ اچھا کام کریں گے تو سب لوگ ان کی تعریف کریں گے, اگر وہ برا کام کریں گے تو انہیں جو ہے وہ تنقید کا سامنا کرنا ہوگا. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی ان کی اگر آپ اور میں یا کوئی اور آدمی جو ہے وہ دیکھ رہا ہو کوئی غلط کام ہوتا ہوا یا وہ محسوس کر رہا ہو کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, تو اگر اس کے اوپر وہ تنقید کر دے یا اس کی نشاندہی کر دے تو اس کا قطعاً مطلب جو ہے کوئی مخالفت نہیں ہے بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے. اور حکمران جو ہوتے ہیں یا سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں اور پبلک آفس جب ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ہر طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جتنا بڑے عہدے پہ انسان ہوتا ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ اسے کشادہ دلی کے ساتھ تنقید کا سامنا کرنا چاہیے. جیسے پھلدار درخت جو ہے وہ زیادہ جھک جاتا ہے پھل اپنے کی وجہ سے, اسی طرح جو ہے وہ وزیر اعظم کا اور صدر کا جو منصب ہے انہیں مثبت تنقید بھی برداشت کرنی چاہیے اور اصلاح بھی کرنی چاہیے. اور اگر ان کے اوپر کوئی جائز بات کر رہا ہے تو اسے اس بات پہ ہٹ کے تسلیم کرنا چاہیے کہ بات کرنے والا آپ کی پسند کا ہے یا آپ کی پسند کا نہیں ہے, آپ کا مخالف ہے یا آپ کا حمایتی ہے. تو معاشرے کو توازن میں لانے کے لیے قیوم نیازی صاحب کو بہتر اقدامات کرنے ہوں گے. اگر وہ بہتر اقدامات کریں گے تو اس کو بہتر نتائج آئیں گے. اگر وہ غلط اقدامات کریں گے اور ان کے غلط نتائج آئیں گے اور ان سے نہ صرف ان کو بلکہ عمران خان کے ویژن کو
اور ایک پولیٹیکل سسٹم کو نقصان پہنچے گا. اور آزاد کشمیر میں کسی قسم کی سیاسی غلطی اور آزاد کشمیر میں کسی قسم کی انتظامی غلطی جو ہے اس کے بہت دور تک اثرات ہوتے ہیں. تحریک آزادی کشمیر کے اس پہ اثرات ہوتے ہیں, ہمارے اوورسیز کشمیری علاقوں جو ہیں ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت پہ رکھتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ایک پراپر ویژن کے ساتھ جو ہے مناسب انداز سے نظام حکومت چلانے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا عامر محبوب صاحب، عوام کو یہ بھی بتا دینا کشمیر کی کہ جیسے پاکستان میں تو کوئی کہیں کوئی زلفی بخاری بھی کام کروا دیتے تھے، مراد سعید بھی چلو تھوڑا موٹا وہ بھی وزیر اعظم کو سفارش کرتے تھے، بنی گالا بھی ہے کہیں اگر وہ ادھر سے سفارش، تو آزاد جمہور کشمیر کی عوام کہاں جائے گی اگر وزیر اعظم کے کوئی اس طرح کے دوست یا کوئی ان کے عزیز نہیں ہے تو؟ دیکھیے یہ بات ہے، جب نظام آپ درست کرنے کی بات کرتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ نظام ٹھیک کرنے سے ہوتی ہیں. وہ آپ بہتر پوزیشنوں پہ اپنے عزیز و اقارب یا ان کے جو ہے وہ جاننے والے اور ان کے احباب لگانے سے نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو باتیں ہیں. آپ پھر جو ہے وہ ایک بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو مرضی کریں، اگر آپ جو مرضی کر رہے ہیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جو ہے پھر یہ نہ کہیں کہ ہم تبدیلی لا رہے ہیں، ہم بہتر گورننس کر رہے ہیں، ہم اچھائیاں لا رہے ہیں، ہم معاشرے میں نظام عدل قائم کر رہے ہیں، ہم میرٹ جو ہے اس کو بحال کر رہے ہیں، ہم جو ہے لوگوں سے انتقامی کارروائیاں نہیں لے رہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی سب کچھ جائز ہے تو پھر تو آپ حکومت ہے، آپ جو ہے وہ بادشاہ کی طرح حکومت چلائیں اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں کسی کو پرنس بنا دیں، کسی کو پرنس بنا دیں، کسی کو جو مرضی بنا دیں. تو اگر آپ نے نظام حکومت چلانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو یا تو تبدیلی کا نعرہ نہیں لگانا ہوگا تو یا پھر نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر محبوب صاحب آپ کا. بڑی کمپریہنسو اس پہ اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی کہ ایک تو بیوروکریسی کے تبادلے ہوئے ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ گریڈ 22 کے 3 جو بیوروکریٹ تھے، اسی طرح گریڈ 21 کے بھی 3 تھے اور 5 شاید گریڈ 20 کے تھے، اور اس پہ کافی جو ہے وہ باتیں بھی ہوئی. اور اسی طرح جو ہے وہ LA 3 اور 12 کے الیکشن کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھیں. اور یہ پارٹی صدارت کے حوالے سے بھی سردار تنویر الیاس ان کا آج پہلا اجلاس تھا، اس پر ہم نے کمپریہنسو بات کی. ابھی تک اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.